بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ آج انشاءاللہ سورہ شمس کی آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ اس کی تفسیر ہے، الہام کا لفظ لہم سے ہے، جس کے معنی نگلنے کے ہیں۔ لہم الشیء والتہما کے معنی ہے فلاں شخص نے اس چیز کو نگل لیا، اور الہمت الشیء کے معنی ہے میں نے فلاں چیز اس کو نگلوا دی یا اس کے حلق سے اتار دی۔ اسی بنیادی مفہوم کے لحاظ سے الہام کا لفظ اصطلاحاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی تصور یا کسی خیال کو غیر شعوری طور پر بندے کے دل و دماغ میں اتار دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نفس انسانی پر اس کی بدی اور اس کی نیکی و پرہیزگاری الہام کر دینے کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے اندر خالق نے نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات و میلانات رکھ دیے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہر شخص اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصورات ودیت کر دیے ہیں کہ اخلاق میں کوئی چیز بھلائی ہے اور کوئی چیز برائی، اچھے اخلاق و اعمال اور برے اخلاق و اعمال یکساں نہیں ہیں۔ فجور یعنی بد کرداری ایک کبھی چیز ہے، اور تقوی برائیوں سے اجتناب ایک اچھی چیز ہے۔ یہ تصورات انسان کے لیے اجنبی نہیں ہیں، بلکہ اس کی فطرت ان سے آشنا ہے، اور خالق نے برے اور بھلے کی تمیز پیدائشی طور پر اس کو عطا کر دی ہے۔ یہی بات سورہ بلد میں فرمائی گئی ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی اور ہم نے اس کو خیر اور شر کے دونوں نمایاں راستے دکھا دیے۔ آیت نمبر 10۔ اسی کو سورہ دہر میں یوں بیان کیا گیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، خواہ شاکر بن کر رہے یا کافر۔ آیت نمبر 3۔ اور اسی بات کو سورہ قیامہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر ایک نفس لوامہ یعنی ضمیر موجود ہے، جو برائی کرنے پر اسے ملامت کرتا ہے۔ آیت نمبر 2۔ اور ہر انسان خواہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، مگر وہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ آیت نمبر 14 to 15۔ اس جگہ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ فطری الہام اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق پر اس کی حیثیت اور نوعیت کے لحاظ سے کیا ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا ہے کہ الذی اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ھدیٰ، یعنی جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت عطا کی پھر راہ دکھائی۔ آیت نمبر 50۔ مثلاً حیوانات کی ہر نوع کو اس کی ضروریات کے مطابق الہام علم دیا گیا، جس کی بنا پر مچھلی کو آب سے آب تیرنا، پرندے کو اڑنا، شہد کی مکھی کو چھتا بنانا اور بے کو گھونسلہ تیار کرنا آ جاتا ہے۔ انسان کو بھی اس کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے الگ الگ قسم کے الہامی علوم دیے گئے ہیں۔ انسان کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک حیوانی وجود ہے، اور اس حیثیت سے جو الہامی علم اس کو دیا گیا ہے، اس کی ایک نمایاں ترین مثال بچے کا پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ چوسنا ہے، جس کی تعلیم اگر خدا نے فطری طور پر اسے نہ دی ہوتی تو کوئی اسے یہ فن نہ سکھا سکتا تھا کہ اس کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک عقلی وجود ہے۔ اس حیثیت سے خدا نے انسان کی آفرینش کے آغاز سے
مسلسل اس کو الہامی رہنمائی دی ہے، جس کی بدولت وہ پے در پہ اکتشافات اور ایجادات کر کے تمدن میں ترقی کرتا رہا ہے۔ ان ایجادات اور اکتشافات کی تاریخ کا جو شخص بھی مطالعہ کرے گا وہ محسوس کرے گا کہ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسی ہو جو محض انسانی فکر و کاوش کا نتیجہ ہو، ورنہ ہر ایک کی ابتدا اسی طرح ہوئی ہے کہ یکایک کسی شخص کے ذہن میں ایک بات آ گئی اور اس کی بدولت اس نے کسی چیز کا اکتشاف کیا یا کوئی چیز ایجاد کر لی۔ ان دونوں حیثیتوں کے علاوہ انسان کی ایک اور حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے، اور اس حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس الہامی طور پر عطا کیا ہے۔ یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے جس کی بنا پر دنیا میں کبھی کوئی انسانی معاشرہ خیر و شر کے تصورات سے خالی نہیں رہا ہے، اور کوئی ایسا معاشرہ نہ تاریخ میں کبھی پایا گیا ہے نہ اب پایا جاتا ہے جس کے نظام میں بھلائی اور برائی پر جزا اور سزا کی کوئی نہ کوئی صورت اختیار نہ کی گئی ہو۔ اس چیز کا ہر زمانے، ہر جگہ اور ہر مرحلہ تہذیب و تمدن میں پایا جانا اس کے فطری ہونے کا صریح ثبوت ہے، اور مزید برآں یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ایک خالق حکیم و دانا نے اسے انسان کی فطرت میں ودیت کیا ہے، کیونکہ جن اجزاء سے انسان مرکب ہے اور جن قوانین کے تحت دنیا کا مادی نظام چل رہا ہے ان کے اندر کہیں اخلاق کے ماخذ کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ آیت نمبر 9، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 10 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار عالم، اے رب العزت، ہماری دعاؤں، چاہتوں، خواہشوں، آرزوؤں اور تمناؤں کو ایسے نہ پورا کیجیے کہ ہم آپ کی عبادت سے غافل ہو جائیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائیے، اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا سچا اور پکا مسلمان بنائیے۔ دجال کے فتنے سے، یاجوج و ماجوج کی قوم سے ہم سب کی خوب حفاظت فرمائیے۔ ہمارے والدین کو اجر عظیم عطا کیجیے، ان کی مغفرت فرمائیے۔ کینہ، بغض، حسد اور نمائش والی زندگی سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔